عیسائی حضرات حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے کرسمس ڈے مناتے ہیں، ان کی پیدائش اور ان کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ چونکہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اخوت کی بنیاد پر، بھائی چارگی کی بنیاد پر، ایک محلے اور علاقے میں ساتھ ساتھ رہنے کی بنیاد پر اپنی نادانی کی وجہ سے ان کی اس خوشی میں، ان کے اس تہوار میں پرجوش انداز میں شرکت فرماتے ہیں، اور گویا یہ ان کی عید نہیں خود مسلمانوں کی عید ہو۔ تو شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ آیا ایک مسلمان کسی غیر مذہب کے ماننے والے کے تہواروں میں اور ان کی عیدوں میں شرکت کر سکتا ہے؟ جس طریقے سے وہ لوگ ان دنوں میں خوشی مناتے ہیں، ایک مسلمان کو ان دنوں میں کس طرح رہنا چاہیے؟ اسلام اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ یہ ایک اہم موضوع عنوان ہے، اس کے تحت انشاءاللہ گفتگو ہونی ہے۔ اس مسئلے کو، اس بیماری کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر سب سے پہلے یہ فین بند کرو یار، سر درد کر، سب سے پہلے ان کا عقیدہ سمجھا جائے کہ عیسائیوں کا دراصل عقیدہ کیا ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں کسی بھی بات کو دل کے اندر گانٹھ لینا، گرہ لگا لینا کہ اس کے خلاف آدمی ماننے کے لیے تیار نہ ہو، کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک مسلمان نے جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اب مسلمان نے اس کلمے کو اپنا عقیدہ بنا لیا، اپنے دل میں یہ گرہ لگا لی، یہ ٹھان لیا کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو معبود نہیں مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کی رسالت اور اتباع اور پیروی پر ہم اپنے لیے نجات نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے پیغمبر نبی آخر الزماں ہیں، آپ کی تعلیمات پر ہی ہماری نجات ہے، اور آپ کے طریقے پر چلنے میں ہی آخرت کا چھٹکارا چھپا ہوا ہے۔ تو بہرکیف سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت اور ذات کو لے کر عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہم سے یہ بات نہ کہلوائے، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں بھائی؟ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کی اولاد ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے، عیسائیوں سے پہلے یہودیوں کا اسی طرح کا بے تکا بھونڈا عقیدہ تھا، وہ یہ مانتے تھے کہ سیدنا عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اسلام صریح الفاظ میں، قرآن کھلے طور پر اس کی تردید کرتا ہے۔ سورۃ الاخلاص جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی تھی، اللہ رب العزت
ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے پیغمبر، اے میرے نبی، آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے برابر کوئی ذات، کوئی شخصیت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس نے نہ تو کسی کو جنا اور نہ ہی وہ خود کسی سے جنا گیا، یعنی اللہ کی نہ تو کوئی اولاد ہے نہ ہو سکتی ہے، اور نہ اللہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ تو ان تمام نقائص اور عیب سے پاک اور منزہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، آگے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ اس کا کوئی شریک اور ساجی اور اس کا ہمسر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، اور ادھر عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، عیسائی حضرات یہ مان بیٹھے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اب دیکھیے کتنا بڑا تضاد ہے، کتنا بڑا ٹکراؤ ہے۔ اسلام ہمیں موحد رکھنا چاہتا ہے، اللہ کی ذات توحید کو اپنے لیے خالص رکھتے ہوئے ہمیں یہ عقیدہ دیتی ہے کہ اللہ کے اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تو ان سب عیب اور نقائص سے، کمیوں سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، اور وہ یہ مان کر چل رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب ان کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے تضاد کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے، تو اب اگر ایک مسلمان کسی عیسائی کی اس تہوار میں، جبکہ اس تہوار کرسمس ڈے کا تعلق ہی عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اور شخصیت سے ہے، تو اگر ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دور دور تک گویا ہم ان کے عقیدے کی تائید کر رہے ہوتے۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم کسی باطل عقیدے کی تائید کریں گے، ایسا عقیدہ، ایسی بات جو اسلام سے ٹکراتا ہو، تو بھائی ہم مسلمان کیسے باقی رہیں گے؟ تو اس لیے ان کے تہواروں میں، ان کی خوشیوں میں شریک ہونے سے، شرکت کرنے سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، اور خصوصاً کرسمس ڈے کے موقع پر اس طرح کے بے تکی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ ہمیں خبر بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہم اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے، اسلام سے ہم خارج ہو جائیں گے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے کون سا عمل کر لیا۔ تو اس لیے قرآن کا جو یہ اعلان ہے صاف صاف الفاظ میں کہ اللہ کی ذات نے لم یلد، نہ کسی کو جنا اور نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، اللہ کی ذات ان سب عیبوں سے، نقص سے پاک اور صاف ہے۔ اس لیے کوئی نبی اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو وہ سراسر جھوٹ کہہ رہا ہے، بکواس بک رہا ہے، اس کے اس بات کے اندر ذرہ برابر وزن نہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو اس سے دور رہنا۔ البتہ عیسائیوں اور یہودیوں کے علاوہ مثلاً اس ملک میں بہت سارے مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، کافر مشرک بھی رہتا ہے، پارسی بھی ہے اور ملحد بھی ہے، بہت سارے لوگ بے دین بھی ہیں۔ تو اگر کوئی مشرک اور کافر آدمی اپنے کسی تہوار کے موقع پر ہمیں کوئی گفٹ اور ہدیہ دے، مثلا مٹھائی دے رہا ہے دیوالی کے موقع سے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ کہ حضرت اس مٹھائی کا کھانا کیسا، تو ایک بات کا لحاظ رکھتے ہوئے اس مٹھائی کو ہم کھا سکتے ہیں، وہ یہ کہ تحقیق کر لی جائے کہ وہ مٹھائی ان کے کسی دیول یا مندر میں کسی دیوتا کے سامنے چڑھاوے کی مٹھائی نہ ہو۔ اگر وہاں اس کے
سامنے پیش کر کے نظر کر کے اس کے لیے چڑھا کر پھر لا کر آپ کو کھلا رہا ہے تو یہ تو غیر اللہ کے نام پر کھلانا ہو گیا، جو کہ شرک ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے ہمیں یہاں بھی بچنا ہے۔ لیکن اگر صرف دوستانے کی بنیاد پر، پڑوسی اور تعلقات کی بنیاد پر ہم بھی عید پر ان کے یہاں سیویاں بھیجتے ہیں اور وہ اپنے تہواروں میں اگر مٹھائی وغیرہ سے ہمارا اکرام کریں تو اس کے قبول کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرکیف ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، ایک صحابی رسول ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے پائے کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ بہت ہی کام کی حدیث ہے، اس موقع پر اس کو سنیے اور اس کو دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے، اپنے جانب متوجہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، یا عقبہ املک علیک لسانک، اے عقبہ اپنے زبان پر اختیار رکھو، کنٹرول رکھو، اپنی زبان کا مالک بن کر رہو۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے تابع رکھو، یہ اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، تمہارا گھر تم کو اپنے اندر سمیٹ لے۔ یہ دوسرے ٹکڑے کا ترجمہ ہے۔ اس حدیث کا تیسرا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اے عقبہ اپنے گناہوں پر، اپنے سیئات پر ہمیشہ روتے دھوتے رہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہو۔ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، یہ اس حدیث کا ترجمہ ہو۔ ذرا میں ڈیٹیل میں اس حدیث کو سمجھاتا ہوں، اور شاید اس زمانے میں ہم سب کو اس کی ضرورت ہو۔ کیا ہی پیاری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلا جملہ آپ نے فرمایا، املک علیک لسانک، کہ اے عقبہ تمہیں چاہیے کہ اپنے زبان کے تم مالک بنے رہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عقل مند آدمی جو ہوتا ہے وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے، سوچ کر بولتا ہے، اور بیوقوف آدمی بولنے کے بعد سوچتا ہے میں نے یہ کیا کہہ دیا۔ زبان کا صحیح استعمال چاہے عقائد کے باب میں ہو، اخلاقیات کے باب میں ہو، معاملات اور معاشرت کے باب میں ہو، زبان کا صحیح استعمال ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنے زبان پر اختیار نہیں رکھا، کنٹرول نہیں رکھا، اور ہم نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا، تو یاد رکھیے یہ زبان دکھنے میں تو چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے جو کارنامے ہیں، اس کی جو کارستانیاں ہیں، وہ بے انتہا ہیں، بے شمار ہیں، بڑے بڑے۔ اسی لیے عربی کا ایک مقولہ ہے، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان کا جو جسم اور جثہ ہے دیکھنے میں ایک چھوٹی سی چیز لگتی ہے، لیکن اس کے جو کارنامے ہیں، ان کے جو حرکات ہیں، وہ بہت بڑے بڑے۔ اسی زبان سے اگر آدمی شرکیہ کلمات کہہ دے تو جہنم کے اندر داخل ہو جائے۔ اسی زبان کے ذریعے سے اگر آدمی توحید کو اپنا لے، وحدانیت والا بول لے اس دنیا میں، تو جنت کے داخلے کا سبب بن جائے گا اس کے لیے۔ یہی وہ زبان ہے کہ اگر آدمی نے اس کو صحیح استعمال کیا، دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا، زبان سے کسی کی بھلائی کا بول بولا، کسی کو اچھی چیز کی دعوت دی، نیکیوں کے طرف پکارا، تو اسی زبان کے ذریعے سے ڈھیر ساری نیکیاں کما لے گا۔ لیکن اگر اسی زبان سے گالی گلوچ کیا، کسی کو برا بھلا کہا اور کسی پر تہمت لگائی، الزام لگایا، تو دنیا تو اس کی خراب ہوئی ہی، آخرت بھی خراب ہو جائے۔ تو اس لیے اپنے زبان پر کنٹرول رکھنا،
اپنے زبان کا ہمیشہ مالک بن کے رہنا، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی صبح کرتا ہے، صبح سویرے سو کر اٹھتا ہے، تو اس کے جسم کے سارے اعضاء و جوارح، ہاتھ ہے، پیر ہے، دل و دماغ ہے، کان ہے، ناک ہے، سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھیا دن بھر ذرا ٹھیک ٹھاک چلنا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ غلطی تم کرو گے اور غلطی تو کر لو گے، کر کے چھپ جاؤ گے اندر، پٹنے کی جب باری آئے گی تو کون پٹے گا؟ آدمی اگر آپ نے کسی کو گالی دے دیا، غصہ دلا دیا کسی کو، تو اب جب سامنے والے کو غصہ آئے گا تو آپ کی زبان کھینچ کے زبان میں تماشا مارے گا، وہ تو جہاں پائے گا وہاں رسید کر دے گا۔ تو سارے اعضاء ڈر ڈر کر اس کے کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ خدا را دن بھر ٹھیک ٹھاک چلنا، غلطی تم کرو پٹے ہم، اس لیے ہمیں پٹائی سے بچانا تمہارا کام ہے، تم ذرا ٹھیک ٹھاک چلو۔ سارے اعضاء اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے یہی وہ زبان ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر آدمی اس کو صحیح استعمال کرے تو کبھی کبھی مٹھائی کھانا نصیب ہو جائے، اور اگر اسی کا غلط استعمال ہو گیا تو جوتے کھانے پڑ جاتے ہیں اسی زبان کی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں املک علیک لسانک، اپنے زبان پر کیا کرو؟ کنٹرول رکھو، اپنے زبان کا مالک بن کے رہو۔ دوسرا جملہ، دوسرا ٹکڑا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، تمہیں اپنے اندر سمو لے۔ تمہارا گھر، اس کا اپوزٹ ترجمہ، تمہارے لیے تنگ نہ ہو۔ کیا مطلب؟ ذرا وضاحت کیجئے اس حدیث کی۔ محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنے کام و کاج سے فارغ ہو جانے کے بعد فوراً اپنے گھر کے اندر آ جانا چاہیے، بلا وجہ کی گپ شپ میں، ہاہا ٹھٹھے میں، اس چوراہے پر، اس چوراہے پر، اس دکان میں، اس جگہ بازار میں، اس کے ساتھ گپ شپ لڑانے کے بجائے آدمی کو چاہیے کہ جب گھر سے اپنے کسی مقصد کو لے کر نکلا ہے، کمانے دھمانے نکلا ہے، ضروریات کی خریداری کے لیے نکلا ہے، جو ہی ان کاموں سے فارغ ہو تو فارغ ہوتے ہی فوراً اپنے گھر کے اندر آ جانا چاہیے۔ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے، تمہیں اپنے اندر رکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے، یعنی اپنا زیادہ وقت، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنا وقت اور ٹائم گھر کے اندر بتاؤ، گھر کے اندر گزارو۔ باہر کے بازاروں میں، چوک چوراہوں میں، گپ شپ میں ساتھی اور سنگیتیوں کے ساتھ جا کر اپنا وقت ضائع کرنا، ٹائم پاس کرنا اور بلا وجہ کے فضول کے بکواسوں کے اندر پڑنا، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے اے عقبہ ابن عامر، چاہیے کہ تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سمو لے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ۔ آج دیکھیے آدمی کو اپنے اوقات کی اہمیت کا پتہ نہیں، اوقات، وقت، اس کے لیے جو ٹائم ہے اس کے پاس، یہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ عربی کے اندر مقولہ مشہور ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ ٹائم اور وقت جو ہمارے پاس ہے یہ گولڈ، سونے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی کے پاس سے گولڈ اور سونا یا روپیے پیسے گم ہو گئے، چور چورا لے گیا، ڈاکہ زنی ہو گئی، ڈاکہ مار کر لے کر چلا گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آدمی پھر دوبارہ محنت کرے گا تو وہ مال و دولت، مال و اسباب کو دوبارہ واپس لا سکتا ہے۔ لیکن جو ٹائم اور وقت آپ کا گزر گیا، آپ لاکھ کوشش کر لو، ساری دولتیں خرچ کر لو، وہ ٹائم آپ کے پاس دوبارہ واپس آنے والا نہیں۔ تو اس لیے مومن کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ جب گھر کے اندر رہو گے تو یا تو بیوی بال بچوں میں رہو گے، ان کے ساتھ کھیلو گے، اٹھو گے، بیٹھو گے، بات چیت کرو گے، یہ عبادت ہے۔
لیکن بیوی بچوں سے دور ہو کر ساتھیوں کے ساتھ بازاروں میں چوک چوراہوں میں اگر تم زیادہ اٹھو گے بیٹھو گے تو تمہارا وقت ضائع ہوگا، گپ شپ میں تمہارا ٹائم جائے گا، اللہ کے ذکر سے غفلت کا سبب بنے گا، اس لیے تمہارے لیے یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے کام کاج سے فارغ ہوتے ہی اپنے گھر کے اندر آ جاؤ۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ فتنوں کی کثرت ہوگی، ہر طرف فتنے ہی فتنے وجود میں آ جائیں گے، آدمی کو اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل ہوگا۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس وقت ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پرانے ٹاٹ بن جانا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اگر اپنے ایمان کی حفاظت اور سلامتی مقصود ہو تو پرانا ٹاٹ بن جانا۔ یہ ٹاٹ دری، یہ قالین بہت پرانی جس کو ہم بچھاتے ہیں، بہت بوسیدہ ہو گئی تو کیا کرتے ہیں بھائی، اٹھا کے اس کو ایک کونے میں ڈال دیتے ہیں گھر میں کہیں، اگر لائق استعمال ہو۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کے باہر کے ماحول سے اپنے آپ کو بچا کے کٹا کے پرانے قالین اور پرانے میٹ کے طرح، پرانے جو ہے بچھانے والی اشیاء کی طرح اپنے آپ کو گھر کے ایک کونے میں ڈال دینا، یہی ایک طریقہ ہوگا اپنے ایمان کی حفاظت کا۔ تو اس حدیث کے اس ٹکڑے پر اس دوسری حدیث سے روشنی پڑتی ہے۔ آج دیکھیے جس طرف آپ باہر نکلیے عریانیت ہے، فحاشی ہے، گانے بجانے کا ماحول ہے، عجیب و غریب ماحول ہے۔ تو اس لیے آدمی ضروریات کے لیے تو باہر جائے گا، دنیا کمانا ہے، حصول مال اور منال، بال بچوں کی پرورش، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے باہر نکلنا ہے۔ لیکن جو ہی ان ضروریات سے ہم فارغ ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ فضول کے گپ شپ میں لگنے کے بجائے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت کہاں گزاریں بھائی؟ اپنے گھر کے اندر گزاریں، بال بچوں میں گزاریں، گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر کی مجلس قائم کریں، بال بچوں کو لے کر ان کو نصیحت کریں، تعلیم کا ماحول بنائیں، کوئی اردو یا انگلش کوئی بھی کتاب نصیحت کی ہو اس کو پڑھنا شروع کریں، پڑھیں، سمجھائیں۔ نہیں کچھ کرنا ہے، کم از کم گھر کے اندر بال بچوں کے ساتھ آدمی کھیلے کودے، آرام کرے، سو جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا، آدمی کا جو وقت ہے باہر فضول میں جو وقت ضائع ہو رہا تھا، لہو و لعب میں، اللہ سے غفلت میں جو وقت ضائع ہو رہا تھا، یہ وقت ضائع ہونے کے بجائے صحیح مصرف میں لگے گا۔ یہ مقصود ہے اللہ کے نبی کا اس ٹکڑے، اس جملے سے کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادگی کا سبب بنے، تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سمولے، داخل کر لے۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہمیں بھی کوشش کرنا ہے کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جو ٹائم اور وقت ہمارے پاس ہے وہ ہم کیا کریں، اپنے گھروں کے اندر گزاریں۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ تیسری بات جو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی وہ بڑی ہی قیمتی ہے، توجہ کی بات۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اے عقبہ جتنا ہو سکے اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو۔ دیکھیے ہم انسان ہیں اور انسان سے گناہ ہونا یہ بہت دور کی کوڑی نہیں ہے، بہت بعید بات نہیں ہے۔ انسان ہے تو گناہ ہوگا، یقیناً ہوگا۔ جب آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی، خطا اور قصور ہوئے تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ تو انسان ہے، انسان سے غلطی ہوگی، کبھی آنکھ سے گناہ ہوگا، کبھی کان سے گناہ ہوگا، کبھی اور دیگر اعضاء سے گناہ ہوگا۔ گناہ ہو جانا یہ اتنا سنگین نہیں ہے جتنا کہ آدمی گناہ پر اڑے رہے، اللہ سے معافی نہ مانگے، دل کے اندر ندامت اور شرمندگی نہ آئے، یہ سنگین چیز ہے۔ گناہ ہو جانا، انسان ہے، گناہ ہوگا، لیکن گناہ ہونے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے، شریعت یہ کہہ رہی ہے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، فوراً اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ توبہ، اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے، آئندہ نہیں کروں گا۔ توبہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ جب آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً دل کے اندر شرمندگی ہو، ندامت ہو کہ یا اللہ پاک مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اچھا اب ایسا نہیں ہے کہ آئندہ پھر غلطی نہیں ہوگی، پھر غلطی ہوگی، ہونا ہی ہے، لیکن پھر توبہ کرنا ہے۔
اللہ نے ایک ایسا ذریعہ اور سبب ہمیں عطا کیا ہے، جب ابن آدم دل سے، سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو شیطان ماتم کرنے لگتا ہے، سینہ پیٹنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یعنی اس انسان نے توبہ کر کے رو دھو کے میری ساری محنتوں پر پانی پھیر دیا۔ تو اس لیے ہمیں شیطان کو ناراض کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو ذریعہ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ بتا رہی ہے کہ آدمی اپنے گناہ پر روئے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت میرا دل بہت سخت ہے، رونا آتا نہیں، ٹھیک ہے نہیں آتا، بناوٹی رونا رو، کیا کیجیے کبھی کبھی بناوٹی رونا روئے آدمی، اور جب بناوٹی رونا رونے کی کوشش کریں گے ممکن ہے، یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے ایک دن حقیقت میں اللہ تعالیٰ رونے کی توفیق دے دیں گے۔ تو ہم سے جتنا کوشش ہو سکے، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، اللہ کو مناؤ۔ جب مسلسل آدمی یہ عمل کرے گا تو اللہ اس کے دل کے اندر نرمی ڈال دے گا۔ جب کوئی گناہ خطا ہوگا اللہ کے طرف سے توفیق ہو جائے گی، فوراً بندہ جو ہے اللہ سے معافی مانگے گا اور اللہ کے سامنے روئے گا دھوئے گا۔ اور جب بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، خدا پاک کی قسم، حدیث میں دوسری حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں کے مقابلے میں زیادہ، جیسے ایک 70 ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے تو اللہ 70 ماؤں کے مقابلے میں کہیں زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ بندہ اس کے در پر آ کر تو دیکھے۔ تو اس لیے دوستو ہمیں ہمیشہ استغفار کرتے رہنا ہے، توبہ کرتے رہنا ہے، اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو رونا ہے، ندامت کا اظہار کرتے رہنا ہے، معافی مانگتے رہنا ہے۔ اس طرح سے جب ہم زندگی گزاریں گے تو یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ ہمیں یہاں بھی اپنی زندگیوں کے اندر نیکیوں کی، بھرپور نیکیوں کی توفیق دے گا، اور جب بھرپور نیکیوں کی توفیق مل گئی تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ راضی ہو گیا تو یہاں بھی کام بن جائے گا اور انشاءاللہ وہاں بھی کام بن جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں انشاءاللہ اس کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں